اور یہاں جو ارشاد فرمایا کہ وہ بنات الاخی و بنات الاختی یعنی بھائی کی بیٹی اور بہن کی بیٹی یہ بھی حرام ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ یعنی دونوں طرح کی بھتیجی اور بھانجیاں آ جاتی ہیں، خواہ وہ آپ کی سگی بھتیجی اور بھانجیاں ہوں، خواہ وہ آپ کی ستیلی بھتیجی اور بھانجیاں ہوں۔ پھر اسی طرح بھتیجیوں اور بھانجیوں کی جو آگے اولاد ہے یعنی ان کی بیٹی ہیں وہ بھی اس لفظ کے اندر شامل ہے، یعنی ان سب سے جو ہے نکاح کرنا حرام ہے۔ امہاتکم اللاتی ارضعنکم کہ وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، یعنی ایک تو انسان کی سگی ماں ہوتی ہے جو بچے کو جو ہے دودھ پلاتی ہے، اور بعض دفعہ انسان کو سگی ماں کے علاوہ کوئی اور بھی دودھ عورت پلا دیتی ہے اپنا، تو اس کو جو ہے نا شرعی زبان میں رضاعی ماں کہا جاتا ہے۔ تو جو رضاعی ماں ہوتی ہے وہ بھی حرام ہوتی ہے، یعنی اس سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس سے شادی آپ کی نہیں ہو سکتی۔ اور آگے فرمایا وَأَخْوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ کہ تمہاری جو رضاعی بہنیں ہیں، رضاعی بہنیں سے مراد یہ ہے کہ کسی عورت نے جو آپ کی ماں نہیں ہے، اجنبیہ ہے، اس نے آپ کو دودھ پلایا، تو آپ کو دودھ پلانے کی وجہ سے وہ آپ کی ماں کہلائے گی، یعنی رضاعی ماں کہ اس نے آپ کو دودھ پلایا ہے، تو وہ بھی آپ پر حرام ہوگی۔ اور اس کی جو ہے نا اس کی جو آگے بیٹیاں ہیں اس عورت کی جو وہ آپ کی جو ہے رضاعی بہنیں لگیں گی، لہٰذا ان سے بھی آپ کا نکاح اور شادی اسلام میں نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ کہ تمہاری بیویوں کی مائیں، یعنی جن کو ہم ساس کہتے ہیں، انسان کی بیوی کی جو ماں ہوتی ہے وہ بھی حرام ہوتی ہے، اس سے بھی اسلام میں شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو رشتہ بیان فرمایا ہے وہ ہے ستیلی بیٹی کا، یعنی کہ ایک عورت سے آپ نے شادی کی اور وہ عورت پہلے سے شادی شدہ تھی اور اس پہلے خاوند سے اس کی کوئی بیٹی تھی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان فرمایا ہے کہ اگر اس عورت کے ساتھ یعنی جس سے آپ نے شادی کی ہے، جس عورت کی دوسری شادی ہوئی ہے، اس کی پہلے خاوند سے بیٹی تھی اور اس عورت کے ساتھ شادی کے بعد آپ نے خلوت اختیار کر لی ہے، تنہائی اختیار کر چکے ہیں، تو اگر خلوت و تنہائی اختیار کر چکے ہیں تو اس کی بیٹی سے آپ کو نکاح کرنے کی، شادی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، یعنی جب وہ بڑی ہو جائے گی تو آپ اس کے ساتھ شادی اور نکاح نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر ایسی عورت کے ساتھ آپ نے خلوت اختیار نہیں کی تھی اور خلوت اختیار کرنے سے پہلے ہی آپ نے اس کو طلاق دے دی تھی، تو پھر اس صورت میں اس کی جو بیٹی ہوگی اگر بعد میں آپ اس سے نکاح یا شادی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ یعنی تمہارے جو سگے بیٹے ہیں ان کی بیویاں، یعنی جس کو اب ہمارے معاشرے میں بہو کہا جاتا ہے اردو زبان میں، کہ بہو سے بھی جو ہے نا وہ کیا ہے نکاح کرنا حرام ہے، یعنی سگے بیٹے کی جو بیوی ہے وہ بھی حرام ہے، اس سے شادی نہیں ہو سکتی۔ سگے بیٹے کی کیا اس لیے لگائی ہے، یعنی کہ من اصلابکم کیونکہ جو منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں یا لے پالک بیٹے ہوتے ہیں، یعنی جن کو گود لے لیا کہیں سے، یا جو ہے نا وہ ویسی منہ بولا بیٹا بنایا ہوا ہے، تو ان کی جو بیویاں ہوں گی وہ جو ہے نا وہ یعنی کہ وہ آپ کی محرم نہیں ہوتی ہیں، ان سے اگر وہ یعنی کہ ان سے آپ کی شادی نکاح ہو سکتی ہے، یعنی اگر کوئی بعد میں وہ طلاق وغیرہ دے بھی دیں تو آپ کی شادی ان سے ہو سکتی ہے۔ اور سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جو محرم رشتہ بیان فرمایا ہے وہ ہے کہ یعنی جن سے نکاح کرنا حرام ہے وہ یہ ہے کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا، مطلب یہ ہے کہ دو بہنوں سے مراد یہ ہے کہ ایک وہ عورت ہے جس سے آپ کی شادی ہوئی ہے، اور پھر جس عورت سے آپ کی شادی ہوئی ہے یعنی اس کی جو بہن ہے وہ آپ کی سالی کہلاتی ہے، تو سالی اور بیوی کو ایک نکاح میں جمع کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔